ویلکم بیک ان فوکس ہیں آفتاب عالم صاحب، وزیر قانون خیبر پختونخوا. بے حد شکریہ فار جوائننگ اس. آفتاب عالم صاحب، ابھی جو حال ہی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی غصے کا اظہار بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ اپنے غصے کی معذرت بھی چاہتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تمام تر پارٹی ایک صرف معالج جو ہے جو عمران خان صاحب کا ہے اس تک رسائی نہ ان کو دلوا سکی. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم سب کا فیلئر ہے، کیونکہ اختلافات آپسی اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ جو مین کاز ہے اس کو سب بھول رہے ہیں. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بہت شکریہ جی آپ کا. دیکھیں اس طرح ہے، ہر کسی کا اپنا انڈیویجولی پوائنٹ آف ویو ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ دیکھیں میرے خیال میں ہمارے جو لیڈرشپ ہے اس کی نااتفاقی اور جو ریفٹ ہے اس میں اس چیز کی کوئی وہ ایشو نہیں ہے. جو یہ معاملات چل رہے ہیں، ہمارا جو اگلا ہمارے سامنے جو ہے لوگ، میرے خیال میں وہ بڑے سنگ دل ہیں. جن لوگوں سے ہمارا واسطہ ہے، چونکہ وہ سٹیٹس کو فورسز جو ہے ان کا بھی بقا کا معاملہ ہے، تو اس وجہ سے وہ بھی اگر جو بھی معاملات ہیں تو وہ آگے سے بڑی سختی کر رہے ہیں. میرے خیال میں اس میں ہمارے اندرونی اختلافات یا معاملات کی کوئی وجہ نہیں لینا دینا نہیں. تو لیکن آفتاب صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ایک حکومت ہوتی ہے، ایک اپوزیشن ہوتی ہے، اتنے سال گزر گئے اور اس وقت عمران خان صاحب کی صحت پر جب بات آئی، ہم نے دیکھا کہ پارلیمان کے اندر ٹی ٹی اے پی نے دھرنا دیا، خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان تحریک انصاف دھرنا دیے بیٹھی تھی، لیکن موجودہ حکومت کے اوپر کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں کریٹ ہوا. یعنی وہی والی بات کہ نہ تو ذاتی معالج سے ملوایا گیا، نہ ہی کسی فیملی ممبر سے. تو کہیں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی اس حوالے سے جو اسٹریٹجی ہے وہ کام نہیں آ رہی؟ دیکھیں ٹو سم ایکسٹینڈ آپ کہہ بھی سکتے ہیں، لیکن جو بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں پریشر تو ان کو جو ہے وہ فورن پاور سے یا یونائٹڈ نیشنز کی جتنی بھی ہمارے جو ٹریٹیز ہم اس میں سیگنیٹریز ہیں یا باقی معاملات ہیں، تو ان جو عالمی برادری ہے ان کی طرف سے آنا چاہیے تھا. لیکن انفارچونیٹلی عالمی برادری کے سامنے یہ بیچارے جو ہیں وہ لیٹے ہوئے ہیں. آپ کو جس طرح علم ہے کہ یہ عمران خان کی دشمنی میں اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے اوپر بھی جو ہے کوئی جو ہے ان کو شک و شبہ نہیں رہا. جس طرح انہوں نے بورڈ آف پیس میں جا کے شمولیت اختیار کی، اور یہاں تک کہ مسلمانوں کے جو ازلی دشمن ہیں انہوں نے اس کو جوائن کرنے سے جو ہے گریز کیا. لیکن انفارچونیٹلی یہ بیچارے جو ہیں جا کے تو ان کے تلوے چاٹ رہے ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ اور بھی کافی معاملات کر رہے ہیں. جس طرح ہمارے پی آئی اے کے اثاثے جو ہے روزویلٹ ہوٹل کے حوالے سے باز گز کر رہی ہے باتیں. تو میرے خیال میں یہ بیچارے جو ہیں اصل میں معاملات یہ ہے کہ ان کے اوپر تو یہ اندرونی تو ان کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ اس ملک میں 78 سال سے ڈکٹیٹرشپ ہے. جمہوریت تو اس ملک میں کبھی آئی نہیں ہے. جو جمہوریت کے نام پہ یہاں پہ طاقتیں تھی وہ بھی انفارچونیٹلی انہی کی ون وے اور دا ادر جو ہے ان کی کریٹ کردہ طاقتی تھی یا پولیٹیکل پارٹیز تھی جو ایک یا دوسرے طریقے سے کسی نہ کسی طریقے سے وہ کمپرومائز تھی. بالشمول 2018 کی حکومت یعنی کہ عمران خان صاحب کی بھی نہیں جی. وہ دیکھیں یہ میرے خیال میں غلط بات ہے. اگر خان صاحب یہ ویسے ایک کاؤنٹر پروپیگنڈا ہے. اگر خان صاحب ان کے بلبوتے کے اوپر جو ہے اقتدار میں آنا ہوتا ان کو، تو میرے خیال میں خان صاحب کو پھر اتنا انتظار نہ کرنا پڑتا 96 سے لے کر 2018 تک. بلکہ خان صاحب کو تو کئی بار مشرف صاحب نے بھی وہ ریکارڈ کے اوپر ہے کہ انہوں نے آفر کی کہ آپ کو پرائم منسٹر ہم بناتے ایک سیٹ کے ساتھ. لیکن خان صاحب نے اس کو کوئی ترجیح نہیں دی. اسی طرح 2008 کا الیکشن لینے، پھر 2013 کا الیکشن لینے، ہمارے مینڈیٹ کے اوپر جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے 2013 کے اس میں بھی
تاریخ گواہ ہے, ہم نے اور دھرنا بھی 24 کو دیا. آپ کہتے ہیں تو. لیکن آفتاب عالم صاحب, یہ تو آن ریکارڈ ہے کہ کس طرح سے عمران خان صاحب کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ چلایا کرتی تھی اور اس وقت کیا کچھ نہیں ہوتا تھا, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ 78 سال کی ہماری تاریخ کے اندر جمہوریت نہیں آئی, ہاں اگر آئی ہے تو 2018 میں آئی ہے. از دیٹ رائٹ؟ ظاہری بات ہے کہ 2018 میں آئی ہے اور وہ ان سے ہضم نہیں ہوئی اور اس کو جو ہے سیک کر دیا, ریجیم چینج کیا اور اس کے کہنے کے اوپر کیا, کس کے کہنے کے اوپر کیا, کس کے اشاروں کے اوپر کیا, کہاں پہ منڈی لگی ہے, مینیز جو ہے ان کی خرید و فروخت کی منڈی لگی, وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو آفتاب صاحب, اب 25 تاریخ کے لیے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اسپتال منتقل کیا جائے گا کیونکہ ان کی جو آنکھ کا اب دوسری انجیکشن ہے وہ لگنے کو ہے. ابھی بیرسٹر عقیل ہمارے ساتھ تھے, وہ کہتے ہیں اگر فیملی گارنٹیز دے دے کورٹ میں جا کے جس طرح سے دی جاتی ہیں تو ملاقات کرائی جا سکتی ہے, لیکن کیونکہ وہ ملنے کے بعد جس قسم کے بیانات سامنے لاتی ہیں, یہی وہ وجہ ہے کہ ملاقاتیں بند کی گئیں. دیکھیں, ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں خان صاحب کے ساتھ یہ جو کر رہے ہیں, یہ خان صاحب کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں, یہ پوری پاکستانی قوم کے ساتھ ہو رہا ہے اس ٹائم. اور خان صاحب کی جو فیملی ہے, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے علاج معالجے سے ابھی بات بہت آگے چلی گئی ہے. اب جو ہے ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس بات کے لیے صرف ایک اشارے کے منتظر ہیں کہ ہمیں اپنی لیڈرشپ کی طرف سے اشارہ ملے, ہم نے جو ہے وہ فائنل کال ہمیں دینی ہے اور ہم نے خان صاحب کی رہائی کے لیے مہم چلانی ہے, نہ کہ ان کے علاج. اور یہ تو چلتا رہے گا, یہ تو بڑا انفارچونیٹ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے یہ تو غیر انسانی. چلیں, ایک پولیٹیکل پریزنر ہے, آپ نے ان کے اوپر جو ہے جعلی FIR جو ہیں وہ بھیجے ہیں, بنائے تو ہیں. آفتاب صاحب, یہ جو فائنل کال آپ نے کہی, ایک رہائی فورس کا بھی اعلان کیا تھا خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے, اس کے بعد پھر یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے وہ اس کو ریویو کرے گی, اور البتہ اس کا کیا بنا, کیا وہ فورس واقعی لانچ کریں گے؟ جی بالکل, CM صاحب نے اس کا اعلان کیا ہے سپریم کورٹ میں, اور چونکہ ہماری ایک کور کمیٹی اور پولیٹیکل کمیٹی جو ہے اس کی بھی ایک ڈیسیجن آتی ہے, تو اس کے اوپر ابھی غور و خوض جاری ہے. میرے خیال میں کوئی فائنل ڈیسیجن اس حوالے سے نہیں ہوئی, لیکن جو بھی ہے ہمارے لوگ اس کے لیے تیار ہیں فائنل کال کے لیے. بالکل. اوکے, اچھا, اب آتے ہیں کچھ خیبر پختونخوا کے معاملات پہ, کیونکہ رمضان کریم بھی ہے, اور عاصمہ بخاری صاحبہ جو کہ وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کی, وہ بار بار یہ بات کہہ رہی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ پنجاب میں تو ابھی تک خیبر پختونخوا جو ہے وہاں پر تاحال رمضان پیکج نہیں دیا گیا, کیونکہ وہ مستقل اپنے لیڈر کی آنکھ اور دانت کے علاج کو اہمیت دے رہے ہیں, لیکن اس چیز کو نہیں دے رہے. تو کیا یہ درست ہے کہ ابھی تک رمضان پیکج جو ہے اس کی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی گئی ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کی جانب سے؟ رمضان پیکج جو ہے وہ ہمارا جو پچھلا ہمارا کیبنٹ تھا 10 دن پہلے, اس میں اپروو ہو چکا ہے, لیکن چونکہ وہاں پہ ڈیزرونگ لوگ جو ہیں ان کی اسکروٹنی اور اسکریننگ جو ہے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. ہمارے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹس کی طرف سے وہ پروسیس جاری ہے, اور ہوپ فلی CM صاحب نے ان کے لیے کٹ آف ڈیٹ جو ہے وہ 25 فروری جو ہے وہ دیا ہے. انشاءاللہ 25 فروری سے پہلے جو ہے وہ مل جائے گا لوگوں کو. ویسے آفتاب صاحب, یہ رمضان سے پہلے نہیں ہو جانا چاہیے تھا یہ تمام تر سروے, تاکہ رمضان کا چاند ہوتے ہی جو مستحقین ہیں ان کو فوری طور پر یہ راشن ملتا؟ دیکھیں, چاہیے تو بہت کچھ تھا اور ہونا چاہیے تھا جو اس کے مفروضوں کے اوپر اگر ہم آئیں, لیکن دیکھیں ایک پروسیس ہوتا ہے, ایک طریقہ کار ہوتا ہے. ہماری طرف سے رمضان سے ایک ہفتہ پہلے اس کی منظوری ہو چکی ہے, لیکن چونکہ سروے میں تیار ہمارے پاس کوئی لسٹیں نہیں ہوتی تو اس کے اوپر ٹائم لگتا ہے, خواہ میں ایک ہفتہ. صحیح, بہت بہت شکریہ آفتاب عالم صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. اسی کے ساتھ وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر حفیظ پاشا, اور بات ہوگی جو نیا سروے آیا ہے غربت کے حوالے سے پاکستان میں, اس پر بات کرتے ہیں.